صبح ناشتے کی ٹیبل پر بیٹھ کر ہر فرد ناشتے میں مصروف تھا۔ آہل، جاوید صاحب نے پکارا۔ جی، آہل نے ان کی طرف دیکھ کر جواب دیا۔ کیا ضرورت ہے آفس جانے کی، اپنا زخم دیکھو۔ باپ ہونے کے ناطے جاوید صاحب کا فکر مند ہونا لازمی تھا۔ کیا؟ آہل نے چونک کر انہیں دیکھا۔ آپ چاہتے ہیں اس معمولی سی چوٹ پر میں گھر کی زینت بن کر بیٹھ جاؤں تو آئی ایم سوری، میرا آفس جانا ضروری ہے۔ آہل کوٹ ہاتھ میں پکڑ کر چیئر سے اٹھ گیا تھا۔ بریرہ چلیں؟ اس نے بریرہ سے پوچھا۔ جی بھائی۔ بریرہ اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر باہر آ گئی تھی۔ آہل زن سے گاڑی اڑا لے گیا تھا۔ فارس، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ آج ہم پہلی بار یوں کسی ریسٹورانٹ میں ملیں گے۔ بریرہ کی آواز میں خوف کا عکس صاف تھا۔ پھر سے تم ڈرنے لگی؟ ابھی رات کو ہی سمجھایا تھا بریرہ، ملنا ضروری ہے ہمارا، اور خود سوچو کتنا دن ہو گئے ہمیں ملے ہوئے، فارس نے ناراض ہوتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، تم مجھے کالج سے پک کر لو، بریرہ نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ تمہیں آفس میں بھی چین نہیں ملتا کیا؟ مش لاؤنج میں بیٹھ کر مسلسل آہل سے بے وجہ کی گفتگو میں سر پھوڑ رہی تھی۔ نہیں ملتا یار، دل کرتا ہے کب تمہارے پاس آ جاؤں، آہل نے بڑے سکون سے جواب دیا۔ اس کی شرارتی آنکھوں کے سامنے مش کا غصے سے لال چہرہ لہرایا تھا۔ یقیناً وہ اندر ہی اندر جل کر خاک ہو رہی تھی۔ آفس میں کوئی کام نہیں ہوتا کیا؟ مش نے سوال کیا۔ تمہیں لگتا ہے میں اتنا فارغ ہوں؟ تمہارے علاوہ بھی بہت سے کام ہوتے ہیں مجھے، لیکن میں ان سب کاموں میں سب سے زیادہ تمہیں ترجیح دیتا ہوں۔ بات میں سچائی 100% تھی۔ آہل، مش کی آواز یکلخت بھاری ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ آہل نے بے چینی سے پوچھا۔ مش یار، کیا ہو گیا ہے؟ آہل نے جھنجھلاتے ہوئے کہا۔ بات اس کی سمجھ سے باہر تھی۔ مش پلیز چپ ہو جاؤ، اس طرح تو بچے بھی نہیں روتے جس طرح تم رو رہی ہو۔ آہل کو حیرت اس بات پر تھی آنسو کس غم میں بہائے جا رہے تھے، لیکن پھر بھی وہ مش کو تسلی دے رہا تھا۔ مش کے رونے میں پہلے سے زیادہ شدت آ گئی تھی۔ مش میری جان، پلیز اب رونا بند کر دو۔ آہل اب اپنا سر پکڑ چکا تھا۔ تم ایسا کیوں کر رہے ہو؟ رونے کی وجہ سے مش ہچکیاں شروع ہو گئی تھیں۔ بمشکل روکتے ہوئے اس نے کچھ الفاظ ادا کیے۔ کیا کیا ہے میں نے؟ حیران ہونے کی باری اب آہل کی تھی۔ مجھے پڑھنا ہے آہل، پلیز مجھے پڑھنے دو۔ گالوں پر گرتے آنسوؤں کو بڑی بے رحمی سے پونچھ کر اپنے رونے کا مقصد بیان کیا گیا تھا۔ اوہ، تو یہ وجہ ہے جس کے لیے بے شمار ندیاں آراستہ کی جا رہی ہیں۔ آہل نے مسکرا کر مش کا دبے لفظوں میں مذاق اڑایا تھا۔ تم مجھے نہیں پڑھنے دو گے؟ مش نے ایک بار پھر سے اپنی بات دہرائی تھی۔ میں نے بہت سوچا تھا اور تب جا کر اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ تمہیں کلاسز تو نہیں لینے دے سکتا، لیکن تم ایگزام دے سکتی ہو۔ تم نہیں چاہتا کہ تمہارا سال برباد ہو۔ آہل بہت سوچنے کے بعد اس فیصلے پر پہنچا تھا۔ اسے یہ بخوبی احساس تھا وہ مش کے ساتھ کیا زیادتی کر رہا تھا، لیکن مجبوری بھی کسی چیز کا نام ہے۔ سچی؟ مش کو ایک لمحہ لگا تھا مسکرانے میں۔ تمہاری قسم، آہل نے مسکرا کر کہا۔ تھینکس، مش نے چہک کر فوراً تھینکس کہا تھا۔ یہ تو بہت چھوٹا ہے، بس ایویں ہی تھینکس، آہل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو پھر کیا چاہیے تمہیں؟ مش نے اس کی خواہش پوچھی۔ جو مانگوں گا دو گی؟ آہل نے جیسے یقین دہانی کروانی چاہی۔ ہاں مانگو۔ مش کو کہاں یاد تھا وہ اپنی خوشی میں کون کون سے وعدے باندھ رہی تھی۔ رات کو بتاؤں گا، آہل نے تیر سیدھا نشانے پر مارا تھا۔ اوکے، پھر رات کو ہی بتانا، خدا حافظ۔ مش کو بہت جلدی تھی یہ خبر سب کو بتانے کی۔ خدا حافظ، آہل فون رکھ چکا تھا۔ تم ان چڑیلوں کو کیوں دیکھ رہے ہو؟ بریرہ نے منہ پھلا کر ایک بے حد غیر معمولی سا الزام فارس کے اوپر لگایا تھا۔ تمہارا کہنے کا مطلب ہے میں ان آنٹی ٹائپ لڑکیوں کو دیکھ رہا ہوں؟ فارس نے حیرت سے آتی جاتی لڑکیوں کو دیکھ کر کہا۔ ہاں دیکھ تو رہے ہو، بریرہ نے اب پہلے سے زیادہ ناراضگی کا اظہار کیا تھا۔ اچھا بابا، اب نہیں دیکھتا، فارس نے شرارت سے کہا۔ دونوں کافی دنوں بعد ایک دوسرے کے سامنے کافی کیفے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ فارس، کل جس فائٹنگ ہوئی تھی وہ لڑکا کون تھا؟ تم اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہی ہو؟ کیوں، میرا پوچھنا گناہ ہے کیا؟ نہیں یار، میں نہیں چاہتا تم فضول کی سوچوں میں اپنا وقت برباد کرو۔ لیکن وہ تھا کون؟ گھٹیا آدمی ہے وہ، چھوڑو یہ سب، کوئی اور بات کرتے ہیں۔ فارس، اگر کوئی ہمیں دیکھ لے گا تو؟ کیسے کوئی دیکھ لے گا یار؟ بریرہ مجھ پر بھروسہ رکھو۔ آئی لو یو۔ بریرہ کا موڈ صحیح کرنے کے لیے یہ الفاظ ضروری تھے۔ بریرہ، مجھے بھی یوں اس طرح اچھا نہیں لگتا یار، ایک طریقے سے ہم دونوں آہل کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ بریرہ میری بات سنو، ہم آہل کو بتا دیتے ہیں، کم از کم میں اس شرمندگی سے تو باہر آ جاؤں گا نا۔ میں اس کو دھوکہ دے رہا ہوں، وہ مجھ پر خود سے بھی زیادہ بھروسہ کرتا ہے، میں نہیں چاہتا اسے کسی اور سے معلوم ہو۔
بریرہ کا ہاتھ تھام کر فارس نے بڑی سنجیدگی سے کہا تھا، نہیں فارس پلیز نہیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، بھائی پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچیں گے۔ ابھی نہیں، ہم بتا دیں گے لیکن ابھی نہیں، بریرہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ظاہر ہے ڈرنا تو لازمی تھا، اہل شاہ افندی جس شخص کے اوپر سب سے زیادہ بھروسہ کیا تھا وہی شخص اس کی اپنی بہن کے ساتھ کون سا کھیل کھیل جا رہا تھا اس کی پیٹھ کے پیچھے۔ بریرہ کیوں یار، کیا تم یہ چاہتی ہو اسے کسی اور سے پتہ چلے؟ فارس کو اب غصہ آ رہا تھا۔ میں نے یہ کب کہا؟ جب وقت آئے گا تب بتا دینا، فی الحال کے لیے نہیں پلیز۔ بریرہ نے جیسے التجا کی تھی۔ بریرہ دیکھنا تم کسی دن ہماری دوستی لے ڈبو گی۔ فارس کافی کا سپ لے کر بڑی طمانینت سے کہا تھا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ بریرہ نے جیسے خود کو یقین دلایا تھا۔ زندگی بھی کبھی کبھی کیسے کھیل کھیلتی ہے نہ، جس کا ہمیں خود علم ہو پاتا ہے۔ فارس بریرہ اپنی محبت کے سمندر میں غرق تھے۔ یہ کون سوچتا ہے کب کس کی زندگی میں طوفان آ جائے گا۔ اسی طرح وہ دونوں بھی بے خبر اپنی محبت میں پروان چڑھ رہے تھے، لیکن انہیں کہاں خبر تھی ان کی زندگی بھی دوسرا رخ موڑ چکی تھی۔ آج ان کی ایک ایک تصویر کیمرے کے اندر قید ہو رہی تھی۔ نہ جانے آگے کیا طوفان آنے والا تھا، اس کی خبر کس کو تھی۔ آفس ٹائمنگ ختم ہونے کے بعد اہل بریرہ کو مقررہ وقت پر گھر پہنچ گئے تھے۔ ڈرائنگ روم سے آتے شور کو سن کر اہل اوپر جانے کے لیے وہیں پر آ گیا تھا۔ سامنے فائزہ بیگم اور سرفراز صاحب کو سامنے بیٹھا دیکھ کر اسے تھوڑی حیرانگی ضرور ہوئی تھی۔ السلام علیکم انکل آنٹی، آپ لوگ کب آئے؟ اہل نے بے حد خوش دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ وعلیکم السلام بیٹا، بس یوں ہی پلان بن گیا تھا، سرفراز صاحب نے مسکرا کر جواب دیا۔ مش اہل کو مسلسل نظر انداز کیے فائزہ بیگم سے چپک کر بیٹھی تھی، جیسے ان کے علاوہ یہاں پر اور کوئی ہے ہی نہیں۔ امی کھانا کھا کر جانا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں نہیں، پھر کبھی سہی، مجھ کافی دیر ہو گئی ہے ہمیں آئے ہوئے ہیں۔ نہیں پلیز، میں آپ لوگوں کو ایسے نہیں جانے دوں گی۔ دیکھو نا اہل، امی بابا پہلی بار ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں اور کھانا بھی نہیں کھا کر جائیں گے۔ اپنے مطلب کے لیے مجھ کو فوراً اہل کی یاد آئی تھی۔ بالکل آنٹی، اہل نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ سب لوگوں کے اصرار پر نہ چاہتے ہوئے بھی فائزہ بیگم اور سرفراز صاحب کو کھانا پڑا تھا۔ کھانا بے حد خوشگوار ماحول میں کھایا گیا تھا۔ کچھ دیر بعد فائزہ بیگم اور سرفراز صاحب رخصت ہو گئے تھے۔ ماں باپ بھی کتنی عظیم چیز ہے نا۔ فائزہ بیگم اور سرفراز صاحب کو رخصت کرنے کے بعد وہ دونوں بھی اپنے کمرے میں آ گئے تھے۔ بیڈ پر بیٹھتے ہوئے مش نے مسکرا کر کہا، ہاں شاید۔ کلائی پر بندھی بلیک سوبر مردانہ واچ اہل نے اتارتے ہوئے اس کی بات سے اتفاق کیا تھا۔ شاید کیوں، تمہیں نہیں لگتا کیا؟ مش نے حیرت سے پوچھا۔ نو آنسر۔ اہل اب جھک کر اپنے جوتے کے تسمے کھول رہا تھا۔ ہاں تمہیں کیسے پتہ ہوگا، تم تو اپنے ماں باپ کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو۔ مش کے الفاظ بے حد سخت تھے۔ ایک پل کے لیے اہل کے ہاتھ کو بریک لگ گیا تھا۔ اسے مجھ سے ایسی باتوں کی توقع نہیں تھی۔ کچھ بول کیوں نہیں رہے؟ اس کی خاموشی مجھ کو کھل رہی تھی۔ سب کچھ تم نے بول دیا، میں کیا بولوں؟ وہ اب آئینے کے سامنے جا کھڑا ہوا تھا۔ ایک بات کہوں؟ مش نے نظریں اٹھا کر جیسے اجازت مانگی تھی، وہ بھی بلا وجہ۔ کہو۔ وہ پوری طرح اس کی طرف گھوم چکا تھا۔ تمہیں اپنے ماں باپ کی ذرا قدر نہیں ہے کیوں؟ پہلے سے زیادہ سلگتے الفاظ تھے۔ میری زندگی میں کس کی کتنی قدر ہے، کون میرے نزدیک کیا حیثیت رکھتا ہے، آئی تھنک مجھے یہ بات تمہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اہل کو سخت غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ضبط کر گیا تھا، کیونکہ وہ ضبط کرنا جانتا تھا۔ تو پھر تمہارا رویہ ان کے ساتھ؟ مش پلیز، مجھے اس بے وجہ کی گفتگو میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے۔ کیا اس ٹاپک کے علاوہ ہم کوئی اور بات نہیں کر سکتے؟ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتی، اہل نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ ٹھیک ہے، نہیں کرتی اس ٹاپک پر بات۔ اس نے ہار مان لی تھی۔ تمہارا زخم کیسا ہے؟ شکر ہے مجھ کو یاد آ گیا تھا۔ تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو، اہل نے بے فکری سے جواب دیا۔ مجھے کیسے پتہ چلے گا تمہارے زخموں میں کتنی تکلیف ہے؟ اب کی بار وہ قدرے جھنجھلائی تھی۔ ہاں یہ بھی ہے، تمہیں میری تکلیف کے بارے میں کیسے پتہ ہوگا، یہ تو میری تکلیف ہے۔ اہل نے ایک تھیکی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا۔ نہ جانے وہ اسے کیا باور کرانا چاہتا تھا۔ چھوڑو یار، مسلسل ہم بے وجہ کی باتوں پر بحث کر رہے ہیں۔ اہل ٹاول کاندھے پر ڈالے واش روم میں چلا گیا تھا۔ اسے کیا ہوا، آج اتنا بجھا بجھا سا کیوں ہے؟ مجھ کو تھوڑا تفشیش ہو رہی تھی، اہل کا رویہ اسے کتنا عجیب ہوتا نہ۔ بعض دفعہ ہم ہی لوگوں کو دکھ دے کر سوچتے ہیں اسے دکھ کیا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر گیلے بالوں کو تولیے سے ہلکا ہلکا رگڑ کر
آہل نے مصروف سے انداز میں پوچھا۔ کچھ بھی نہیں۔ ایک لمحے کے لیے مشک کی گویا سانسیں ہی تھم گئی تھیں۔ آہل شاہ افندی کا چوڑا کثرتی سینہ دیکھ کر لیکن اگلے ہی پل اس نے نظریں چرا لی تھیں، کہیں اس کی چوری پکڑی نہ جائے۔ صدمے سے چور آہل کی آواز مشک کے کانوں تک پہنچی۔ کیا ہوا؟ اس نے بے ساختہ پوچھا۔ بٹن ٹوٹ گیا، آہل نے افسوس سے کہا۔ کیسے؟ سوال بے حد احمقانہ تھا۔ اب مجھے کیا پتہ کیسے ٹوٹ گیا؟ اس نے مجھے بتایا تھوڑی ہے۔ آہل نے ہلکے پھلکے انداز میں مشک کا مذاق اڑایا تھا، جس کو سمجھ پانا کم از کم مشک کے لیے مشکل تھا۔ اب کیا کروں؟ آہل نے خفگی سے مجھ سے پوچھا، جیسے سارا قصور مشک کا ہی ہو۔ دوسری پہن لو۔ جواب صاف تھا، لیکن دوسری کیسے پہنوں؟ آہل نے مصنوعی غصہ دکھانا چاہا۔ جیسے پہنی جاتی ہے۔ مشک نے کچھ ناگواری سے جواب دیا تھا۔ اگر تمہیں یاد ہو تو تم نے ایک وعدہ کیا تھا مجھ سے۔ آہل کی آنکھوں کی چمک مزید بڑھ گئی تھی۔ کون سا وعدہ؟ مشک نے ذہن پر زور دیا تھا۔ یاد کرو۔ آہل اب واقعی غصہ آ رہا تھا۔ او ہاں، یاد آیا۔ تو پھر؟ مشک کو اپنا کیا گیا وعدہ یاد تو آ گیا تھا، لیکن اب جی بھر کے پچھتاوا ہو رہا تھا۔ تو اس وعدے کو پورا بھی کرو۔ آہل نے جیسے ہری جھنڈی دکھائی تھی۔ کیسے؟ مشک نے نہ سمجھی کے عالم میں پوچھا تھا۔ یار میری اس بٹن کو پھر سے لگا دو، بڑی مہربانی ہوگی تمہاری۔ آہل نے جیسے التجا کی تھی۔ مجھے نہیں آتا یہ سب کام۔ مشک فوراً ایک قدم پیچھے ہوئی۔ تم وعدہ خلافی کر رہی ہو مشک، آہل نے مسکرا کر کہا۔ کیسی وعدہ خلافی؟ مشک نے اکتا کر جواب دیا۔ مطلب تم یہ کام نہیں کرنے والی؟ آہل نے جیسے پوچھا تھا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ مشک نے فوراً گردن نفی میں ہلائی۔ تو دوسرا آپشن بھی ہے؟ آہل نے شرارت سے آنکھ مار کر ایک آپشن اسے قدموں میں رکھ دیا۔ کون سا؟ مشک نے بے چینی سے پوچھا۔ سمپل، میری یہ شرٹ اتار کر دوسری پہنا دو تم۔ آہل اس طرح رائے دے رہا تھا جیسے وہ جھٹ سے قبول کر لے گی۔ بالکل نہیں، میں یہ نہیں کروں گی، مشک نے دو بدو جواب دیا۔ سوچ لو، تمہارے اوپر ڈیپینڈ ہے، ورنہ پھر مجھے ہی کچھ کرنا ہوگا۔ آہل جواب دے کر صوفے پر قدرے آرام سے ٹانگ پر ٹانگ جما کر بیٹھ چکا تھا۔ مشک اس کشمکش میں پیچ و تاب کھا کر رہ گئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں پہلی والی مان لیتی ہوں۔ مشک منہ پھلاتے ہوئے مان ہی لیا، اس ڈر سے کہیں اس کا دماغ پھر سے خراب نہ ہو جائے۔ مجھے ایگزام بھی دینے ہیں۔ گڈ گرل، آہل مسکرا دیا تھا۔ نیچے جاؤ، کسی بھی ملازمت سے سوئی دھاگا مانگ کر لاؤ۔ آہل نے ایک اور حکم صادر کیا۔ اوکے، مشک جا چکی تھی۔ 5 منٹ بعد اس کے ہاتھ میں سوئی دھاگا دیکھ کر آہل کو ایک پل کے لیے بہت تیز ہنسی آئی تھی، لیکن ہنس کر اسے اپنا نقصان نہیں کروانا تھا۔ اب تم بیٹھے رہو گے تو میں کیسے بٹن لگاؤں گی؟ مشک کھا جانے والی نظروں سے آہل کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، میری ٹانگ میں بہت درد ہے، تم بیٹھ کر لگا دو، آہل نے مزے سے جواب دیا۔ لیکن میں، جلدی کرو، مجھے سونا بھی ہے۔ آہل نے ایک گھورتی نظر اس کے چہرے پر ڈالی۔ مشک پوری توجہ سے سوئی میں دھاگا ڈال رہی تھی۔ اس کے برعکس آہل بے حد مزے سے اس کے ہفا ہفا سے چہرے سے لطف اندوز ہو رہا تھا۔ دیکھو، ہلنا نہیں ورنہ تمہارا ہی نقصان ہوگا، مشک نے شہادت کی انگلی اٹھا کر اسے وارن کیا تھا۔ اوکے، آہل نے بے حد اچھے بچے کی طرح گردن ہاں میں ہلا دی تھی۔ مشک پوری توجہ سے بٹن لگا رہی تھی، لیکن آہل کے وجود سے اٹھتی بھینی بھینی پرفیوم کی خوشبو ہوش کی دنیا سے غافل کر رہی تھی۔ آہل یک ٹک اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ کے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ آج وہ دونوں بے حد قریب تھے، اتنے قریب کہ ان کی اپنی سانسیں ایک دوسرے میں پیوست ہو رہی تھیں۔ آہل اب اپنے ارادے اوپر اتر چکا تھا۔ اس نے مشک کی کمر میں اپنا بازو حائل کر کے خود سے اور قریب کر لیا تھا۔ آہل، آہستہ، سوئی تمہیں چبھ جائے گی۔ مشک اس افتادہ کے لیے تیار نہیں تھی، لیکن پھر بھی اسے آہل کا خیال تھا۔ آہل نے مدھم سروں میں اس کے کانوں میں سرگوشی کی تھی۔ کیا؟ مشک نے نظریں اٹھا کر اس سے پوچھا۔ تم؟ آہل نے پھر سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ ایسے الفاظ سنتے ہی مشک کی کان کی لویں تک سرخ ہو گئی تھیں، چہرہ مزید بلش کر گیا تھا۔ کیا خیال ہے آج رات اسے صوفے پر گزار دی جائے؟ آہل کی آنکھوں میں محبت کا خمار ہی خمار تھا، لیکن کچھ غلط بھی نہیں تھا۔ آخر وہ اس کی بیوی تھی، اس کی عزت تھی، اس کے ساتھ نکاح جیسے مضبوط رشتے میں تھی۔ آہل پلیز، ہلنا نہیں، میں دھاگا توڑ دوں۔ مشک نے التجائیہ انداز سے آہل کو دیکھا تھا اور پوری طرح اس کے سینے پر جھک کر دھاگا دانتوں سے توڑنے کی کوشش کر رہی تھی۔ دھاگا تو ٹوٹ گیا تھا، لیکن اچانک اس کے نرم ہونٹ آہل کے سینے کو چھو گئے تھے۔ آئی ایم سوری، مشک نے ہکلاتے ہوئے سوری بولا۔ غلطی سے ہی صحیح، لیکن سوری بولنا اس کا فرض تھا۔
آہل اس کے ہاتھوں سے سوئی دھاگا لے کر میز پر رکھ چکا تھا۔ موش کی آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی چمک تھی۔ اسے بھی آہل شاہ کی افندی کی قربت کی پیاس تھی۔ بار بار اس کی پناہ میں آنا اس کی ایک عجیب سی خواہش تھی۔ آہل اب اس کے اوپر مزید جھک گیا تھا۔ موش آہستہ آہستہ پیچھے کی اور سرک رہی تھی، لیکن اچانک سے وہ صوفے پر بالکل سونے والے انداز میں گر سی گئی تھی۔ رات آہستہ آہستہ پروان چڑھ رہی تھی۔ ان دونوں کی محبت دور کھڑی اپنی آمد کا اعلان کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ، آہل نے بیٹھتے ہوئے خوشگوار لہجے میں کہا تھا۔ گڈ مارننگ، بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے ہوئے اس نے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ سوچ رہا ہوں آج آفس نہ جاؤں، آہل نے بیزاریت سے کہا۔ کیوں؟ موش نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ تم وہاں میری نظروں کے سامنے نہیں ہوتی ہو نا، اس لیے، افسردگی سے بھرپور جواب تھا۔ کچھ زیادہ ہی چیپ نہیں ہوتے جا رہے ہو تم؟ موش نے وارڈروب سے کپڑے نکال کر اس کی طرف دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ عورت چیز ہی ایسی ہوتی ہے، اچھے اچھے مردوں کو چیپ بنا دیتی ہے، آہل نے بڑی ڈٹائی کے ساتھ جواب دیا تھا۔ چپ چاپ آفس جاؤ، موش نے اسے ڈپٹا تھا۔ بہت ظالم ہو تم، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ وہ تو میں ہوں، موش اکڑتے ہوئے کہا۔ اچھا بابا، چلا جاتا ہوں آفس، آہل نے جیسے ہار مان لی تھی۔ گڈ بوائے، موش موڈ آج اچھا تھا اس لیے انداز و اطوار تھوڑا مختلف لگ رہے تھے۔ آج کے لیے اتنا ہی، آئندہ کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہ حافظ۔